گھر وچ حلیمہ پھردی ہسدی سکھیاں نو حاکم او پھردی دسدی گھر وچ حلیمہ پھردی ہسدی سکھیاں نو حاکم او پھردی دسدی اے مینوں ہسدے اے مینوں ہسدے نو میں ہسنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا آکھے حلیمہ لوری میں سننیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا تو سو جا سونا جھولا میں جھولنیا اللہ جل مجدہ الکریم ارحم الراحمین احکم الحاکمین رحیم اللہ کریم اللہ عظیم اللہ دی حمد و ثنا تو بعد او دے پیارے تے لاڈلے محبوب دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا تو بعد آپ بھی بارگاہ میں درود و سلام اور ہدیہ گفت پیش کرنے کے بعد محترم المقام والا شان قابل صدر احترام انتہائی عزت لائق محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ سنے دا کروڑ کروڑ باری شکر اور احسان عظیم ہے جس مالک دی ذات نے سانو زندگی کے اندر پھر جمعۃ المبارک دیا بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں اللہ تبارک و تعالی سانو سب نو نماز جمعۃ المبارک ویلے نہ آ کے پڑھن توفیق عطا فرمائے اور نماز جمعۃ المبارک ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھن توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی دین کی سوچ کو عطا فرمائے اور اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے 2 جمعے بھی اسے موضوع کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے لوگو جڑے ایمان لے آئے ہو وہ اطاعت کریا کرو میں اللہ دی تے میرے رسول دی۔ اللہ نے کسی بھی موقع تے یہ نہیں آکھا کہ صرف میری ہی اطاعت کرو صرف میری اطاعت کرو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ صرف رسول میرے محبوب دی اطاعت کرو آپ دی اتباع کرو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جدو حکم فرمایا میری بھی اطاعت کرو تو میرے رسول دی بھی اطاعت کرو میں اللہ دی بھی اطاعت کرو تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اطاعت کرو اے ایمان والو دعوت ایمان والا دیتی ہے بے ایمان والا کیا نہیں دعوت ایمان والا دیتی اسی طرح آج بھی چند باتاں اسے موضوع پہ گوشت پر کرنا چاہوں گا فرمایا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جس نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی پہلے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اے ایمان والو اطاعت کرو میں اللہ دی تے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور پھر فرمایا اے لوگو جنہ میرے رسول دی اطاعت کی تھی انہاں ہی میں خدا دی اطاعت یعنی میرے رسول نے جنہ گل منی آپ کی اتباع کی تھی آپ کی گل منی جو میرے رسول کا طریقہ ہویا وہ طریقہ اپنا لیا آپ کی سنت عمل کیتا آپ کی چال چلن کے مطابق اپنا چال چلن بنا لیا اپنی زندگی انج بنا لی میرے رسول نے زندگی گزاری
میرے رسول دی اتباع کی جنہ میرے رسول دی اتباع کر لی میرے معبود دی اطاعت کر لی انہاں گویا میں رب دی اطاعت کی وہ اتنی کہ میں خدا دی اطاعت کی بلکہ انہاں ہی میں خدا دی اطاعت کی تو پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اطاعت کرنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت کرنا سبحان آج لوگ جڑے یہ گل کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں صرف اللہ دی اطاعت ضروری ہے اللہ دی اطاعت کرنی چاہیے جنہ ہو سکے وہ دی شان بیان کرنی چاہیے وہ دے جناب کہتے عمل کرنا چاہیے قرآن کریم پڑھنا چاہیے اللہ دی بندگی کرنی چاہیے اللہ دی بات کرنی ہے ساڑھے واسطے یہی کافی ہاں انہوں نے خیال ہے اللہ نے رد فرمایا نہیں میرے رسول دی اطاعت کرو تو تا میں خدا دے تابع دار بنوں تسی میں رب دے اطاعت کرنے والے ادو بنو گے جو میرے معبود دی اطاعت کرو گے تو گویا فرمایا کہ میں رب دی اطاعت کرو میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ جنہ میرے رسول دی اطاعت کرنی ہے میں انہاں دی اطاعت میں خدا دی منوں انہاں ہی میں خدا دی اطاعت کیتی انہاں دی اطاعت کیتی قبول ہوے گی جڑا بندہ اے خیال کرے کہ بس اللہ اللہ کیے جاؤ اللہ اللہ کرو اللہ دی بندگی کرو اللہ دی بات کرو نہ اللہ دے رسول دا کوئی احترام معاذ اللہ نہ آپ کی اطاعت دی ضرورت ہے نہ کسی اللہ دے ولی دی ضرورت ہے نہ اللہ نے انہاں دے سکینے کو رد فرمایا ہے دے اندر ہاں فرمایا میرے رسول دی اطاعت ہی میں خدا دی اطاعت جن نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی جن نے میرے رسول دے حکم دے مطابق آپ کی سنت دے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیا اپنی زندگی میرے رسول دی اطاعت دے مطابق بنا لی انہاں ہی میں خدا دی اطاعت کی ہاں جنہاں میرے رسول دا طریقہ اپنایا میرے معبود دی سنتاں اپنائیاں آپ دی سیرت طیبہ اپنا کے آپ دی سنت طیبہ اپنا کے اپنی زندگی دی بسر فرمائی اپنی زندگی بسر کی تھی وہ لوگ ہی نے جڑے میں اللہ دی اطاعت کرنا لے کوئی میں رب دے مقبول بندے نے انہاں نے میں پسند فرماواں گا انہاں دی ہی اطاعت میں اللہ دی بارگاہ سے قبول کیتی جائے گی تو پتہ چلیا یہ عقیدہ فاسد ہے کہ یہ کہنا کہ صرف اللہ دی اطاعت ہی کافی ہے ہاں یہ عقیدہ ٹھیک ہے نہیں عقیدہ وہ ٹھیک ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا ہاں فرمایا میں بلکہ پچھلے جمعے میں یہ آیت مقدس موضوع سی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرے محبوب ان اپنے محبت کرنے والے میں جڑے تیرا محبت پیار کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جڑے تیری غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں تیرا محبت فرما دے ہیں تیرا محبت کا اظہار کر رہے ہیں میرے محبوب انہاں اپنے غلاماں نو فرما دے دس دے کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ سارے محبت کرے تو تیری تابع فتبعونی تیری اتباع کر لیں تیری غلامی کر لیں جدو سونے تیری اتباع کر لیں گے تیری غلامی کر لیں گے تو میں اللہ نے آپ پیار کر لوں تو اللہ پیار ادو کرتا ہے جدو معبود دی تابع داری کریے اتباع کریے معبود کا طریقہ اپنائیے معبود کی سنت اپنائیے آپ پر کی سیرت بنائیے آپ پر کا چہرہ بنائیے آپ پر کا چال چلن بنائیے آپ پر کا بول چال بنائیے آپ پر کا کردار بنائیے سیرت نبی دی بنائیے تو وہ خدا محبوب بنا لیتے ہاں خدا اس بندے نال پیار کر لیتا ہے تو پتہ چلیا کہ اسلام دی جڑی بنیادی چیز ہے اسلام کا بنیادی اصول ہے جڑی اللہ تبارک و تعالی کو سب تو زیادہ پسند چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب بندہ میرے یار دی اطاعت کرے ہاں میرے یار دی اطاعت کرے گا تو میں رب دی بارگاہ مقبول ہو جائے گا میں اللہ دی محبت چاہنے میری کرم نوازی چاہنے میرا فضل چاہنے یہ چاہنے رب میرے تے راضی ہو جائے میرے محبوب دی اتباع کر میں تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا تیرا پیار بھی کر لگ پاؤں ہاں اللہ نے راہ دکھا دیتی آج کچھ لوگ جنہاں نے عقیدہ یہ موضوع چھیڑنے والا نہیں نہ ہی کوشش کری دی اس پاسے کوشش کری کہ بندہ نہ آئے کیوں اختلافی باتاں دنیا بڑا ڈھیر سارا عرصہ نکل چکے ہے بحث ہم بحث کرتے ہیں بڑے جناب تبصرے بڑیاں بحثاں بڑے بڑے مناظرے ہو چکے ہیں ان موضوعات پہ سارے علماء کرام علماء اہل سنت و جماعت الحمدللہ عز و جل ایک اعتراض دا جواب ایک گل دا جواب 70 مرتبہ دیتا ہے 70 انداز نال ارشاد فرمایا ہاں اس موضوع گل یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں پر گل عاشقاں واسطے کری دی کیوں یار دی گل سن کے تے عاشق دے دل نوں جلال ملدی ہاں جدوں یار دی گل کریے نا تے جندا یار ہوے
جندا معشوق ہوئے عاشق کے سامنے معشوق کا ذکر کریے تے پھر وہ دل میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے. جو میاں صاحب نے فرمایا بولتا رہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کک سواد نہیں او مشری اندر کھنا بھی چکھے او ڈٹھیاں اینا ساریاں او چیزاں اے گلاں سونے دیا مٹھیاں او اینا ساریاں او چیزاں سونے دیا مٹھیاں. وہ جدوں عاشق دے سامنے تے معشوق دا تذکرہ کیتا جائے نا تے اون دے دل نوں سکون تے راحت ملدی. یہ گلاں ہوندیاں نے عاشق لوگاں واسطے، دوجیاں واسطے تے گل دے نال تعلق ہی کوئی نہیں اس گل نال. ہاں نہ انہاں دے اس گل نال کوئی تعلق ہے. تو بیلیا یہ گلاں ہوندیاں نے عاشقان مصطفیٰ واسطے، عشاقان واسطے کہ جدوں یار دی گل ہوے شاہکان مصطفیٰ یار دی گل سن کے انہاں دا دل پھول وانگو کھل جائے. ہاں جنہاں دے دل بغض مصطفیٰ ہوئے، ہاں انہاں دے دل جدوں سرکار دا ذکر ہے نام نبی اسم گرامی لیا جائے تو آپ دا ذکر کیتا جائے، او لوگ جنہاں دے دل سرکار دے بارے کوڑ ہوندا ہے، بغض ہوندا ہے، بغض مصطفیٰ نال دل بھرے ہوندے نے، انہاں دے منہ تے واٹا پے جاندے کوڑے ہو جاندے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر میں خدا نو راضی کرنا چاہندے ہو، اے چاہتے ہو رب ساڈے نال محبت کرے، ساڈے تے کرم نوازی کرے، مہربانیاں کرے، اپنی رحمتاں ساڈے شام بیان فرمائے تے لوگوں آؤ میں محبوب دے میرے پیارے محبوب دی اتباع کر لو. جدوں میرے یار دی اتباع کر لو گے، جدوں میرے یار دی سنت اپنا کے زندگی بسر کر لو گے، آپ دی اتباع کر لو گے تو میں خدا تہاڈے نال پیار بھی کراں گا، تہاڈے گناہ بھی معاف فرما دیاں گا. اے شاناں ادوں ملن گیاں، اے مرتبہ تے اے مقام اے ادوں ملے گا جدوں اللہ دے یار دی اتباع کر لوے گا، جدوں آپ دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی نوں ڈھال لوے گا، اور جدوں سیرت یار والی بنا لوے گا، اور جدوں چہرہ یار والا بنا لوے گا، اور جدوں چال چلن تے یار ورگا بنا لوے گا، جدوں زندگی دے ہر معاملے دے وچ تو اے ویکھے گا اے کم میرے نبی نے کیویں کیتا ہے. کوئی بھی کام کرے گا، کوئی خوشی والا کام ہے تو دیکھ میرے نبی نے خوشی کیویں منائی ہے، کوئی غمی والا کام ہے تے دیکھ میرے نبی نے غمی دے وچ کیویں صبر دا مظاہرہ فرمایا ہے. جدوں اے چیزاں او تو پیش نظر رکھے گا، انہاں چیزاں نوں نظر تے رکھے گا، او تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دی سیرت اپنا لوے گا. جدوں اودے یار دی سیرت اپنا لوے گا، رب تعالیٰ نے نوں معاف بھی فرمائے گا تے نوں جنت بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تیرے گناہ بھی معاف فرما دے گا تے تینوں جنت بھی عطا فرمائے گا. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں واسطے قرآن ساڈے واسطے نازل ہے نا، مسلماناں واسطے. ہاں ساڈے مسلماناں دی رہنمائی واسطے آئے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت بھی ایمان والا دیتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ہاں اس واسطے قرآن ہے تیرے میرے سرکار دے غلاماں واسطے، سرکار دے امتیاں واسطے، مسلماناں واسطے آیا ہے، غیر مسلمان واسطے نہیں آیا، ساڈے واسطے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانوں اطاعت دا حکم دیتا ہے. ہن اسی یہ سوال اپنے آپ نال کریے، یہ اپنے گریبان وچ جا کے ویکھیے نا تے اپنے آپ اگے سوال کریے کہ کیا اسی اللہ دے حکم دی اطاعت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہاں اسی اس اللہ دے حکم دے کتنے کو عمل پیرا ہاں، کتنا کو حکم مان رہے ہیں خدا دا. اسی ایڈے ڈاڈے ہو گئے ہیں جناب، اسی اپنے آپ دے وچ اپنے بارے فیصلہ ایدا کر رہے ہیں کہ اسی کسی کو سمجھ نہیں حتیٰ کہ بعد استغفر اللہ ربی خدا دے حکم نے اسی اسے اس نام دیتا گیا، اسی اس بھی نام منیا پیچھے کر دیتا دی اپنی مرضی اپنی اگے کر لئی. ہاں جدوں اپنی مرضی کر لویے نا تے مڑ سائیں جڑے نے وہ پارا چھڑ دے بجا جی دے جانی جا. ہاں تو مڑ آندے نے بجی دے نہیں جا
اللہ ہوتا اتنا بخشا ربی کا شدید جدے مردی لگا پھر جی مردی کرتا پھر آنا میرے کولی تے میری پکڑ بڑی سخت ہاں جدو میرے کو آوے گا نا اور میں تیرے پوچھاں گا دس میرے حکم مطابق زندگی بسر کی دیا یا اپنی مرضی کرتا پھر یا اپنی مرضی کی دیا یا تین میں دساں ہاں پھر سائیں حساب کتاب لینا ہے ایک ایک لمحے زندگی کا حساب کتاب لینا ہے جی سرکار کی سنت کے مطابق کھانا کھانا لگا یہ ویکھے میرے نبی نے کیویں کھایا اونج کھانا کھا اللہ حساب نہیں لوے گا لباس پان لگا ویکھ میرے نبی نے کیویں دا لباس پائے نے اونج دا لباس پا تے تیرے کو وہ لباس دا حساب کتاب نہیں لیا جائے گا پانی پی لے گا تے تو سوچ کے پیویں کہ میرے نبی نے کیویں پیتا ہے میں اونج پینا ہے نبی دی اتباع کر نبی دی سنت کے مطابق پی تو پھر پانی دا حساب تیرے کو لیا جائے گا نہیں اے نام دے جنیاں مرضیاں نعمتاں کھائے گا اللہ دی جنیاں مرضی نعمتاں استعمال کر اے رب نے تیرے میرے واسطے سانو عطا فرما رکھیاں نے بھائی تو نعمت اللہ الا تو سبھا اللہ فرماتا میں انہاں کو نعمتاں تینوں دتیاں نے میرے بندے کہ اگر تو گننا چاہے تو شمار کر سکدا نہیں انہاں نعمتاں تو رب نے تینوں میں نوازے تے کیندے صدقے نوازے یار دے صدقے نوازے فرمایا کائنات دے وچ جو کچھ بنایا سارا کچھ میرے بندے تیرے واسطے بنایا جتنیاں نعمتاں نے پہاڑ پانی دودھ شہد دیگر نعمتاں چرند پرند جو جانور پیدا کیتے ہیں اور جو پھل سبزیاں جو کچھ بنایا بندیا تیرے واسطے بنایا تے تینوں بنایا اپنی یاد واسطے یہ سارا کچھ تیرے واسطے بنایا اے کھا پی موت کر جو مرضی ہے کھا میرے یار دے طریقے دے مطابق ہاں تے پھر تیرے کو کوئی کسی کا حساب لیا جائے گا نہیں جدوں میرے یار دی ادا تو ہٹ کے کرے گا نا تے پھر ایک ایک لمحے دا میں رب دا حساب لاؤں ہاں پھر میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے میں پھر پھڑ لینا دن ایک ایک لمحے دا حساب لینا ہے تے پتہ لگا کامیابی اے دے وچ کہ او رسول دی اتباع کر کے پسند کر ہاں او دے یار دی تابعداری کریے جنہاں نے یار دی تابعداری کیتی ہے رب سونے نے اے کائنات دے اندر بھی رب نے عزتاں تو نوازے آئے رب سونے نے ایتھے بھی کامیابیاں تو نوازے آئے اور انہاں دی قبراں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت روشن فرما دتیاں نے او جنہاں دے محبوب دی تابعداری کیتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نوں مقبول اللہ دی بارگاہ چوں بندے ہو گئے نے مقبولان دی بارگاہ خدا بن گئے نے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے وچ بھی عزتاں تو نوازے آئے اللہ تبارک و تعالی قبر بھی روشن فرما دیندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قبراں بھی روشن تے منور فرما دتیاں نے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بھی او جنہاں محبوب دی تابعداری کیتی ہے رب انہاں نوں راضی کر دے گا جنہاں دے یاد دی تابعداری کیتی ہے ویکھ نظر مار کے ویکھ جنہاں تابعداری کیتیاں کائنات وچ رب عزت عطا فرمائے تا قیامت نام روشن ہو گئے حضور داتا صاحب حضور خواجہ صاحب شہنشاہ بغداد 11ویں نمبر سرکار ہاں سنگ سلطان باؤ کی ہستیاں ہاں جنہاں نے سرکار دی اطاعت کی تھی آپ دی غلامی کی تھی آپ دی سیرت طیبہ اپنا زندگی بسر کی تھی رب تعالیٰ ایتھے بھی عزت نوازا اور کل اوتھے بھی عزت عطا فرمائے اس واسطے فرمایا اے لوگو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو میں رب کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو میرا فضل میرا کرم میری نعمتاں میری عنایات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے یار کی تابعداری کرو میرے یار کی اتباع کرو گے آپ کی سیرت طیبہ اپناؤ گے آپ کی سنت اپناؤ گے تو میں رب تمہیں ایتھے بھی عزت دیاں گا قیامت والے دن عزت دواں گا ہاں اے کامیابی دا راز رب نے خود بتایا سن ہاں رب تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی خود بتایا ہے لوگوں میرے باپو کی اتباع کرو ہے کامیابی والا جب میرے یار کی اتباع کرو گے تسی کامیاب ہو گے دنیا بھی کامیاب ہو گے آخرت بھی کامیاب ہو گے اور جنہ جنہ اطاعت کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی انعامات نوازے چند عرشاں دا چند کڈا سونا ہے ہاں رب نے بڑا حسن دیتا اس چند 14ویں دا چند جدو چڑھتے لوگ مثال دیتے ہیں ماواں دی میرے پتر ہیں جی 14ویں دا چند ماں جو تھی ماں دا پیار بڑا بکری ہیں ماں دا پیار اپنے بچے نوں عجیب ایک محبت دا عجیب انداز ہے ماں دا ہاں تا میرے رب نے فرمایا کہ میں ماں ورگا پیار کرنا اپنے بندے باپ دے پیار دی نال تشبیہ نہیں دیتی رب فرمایا میں 70 ماواں نالوں ود کے پیار کرنا اپنے بندے نال ایک ماں دا بچے نال پیار ویکھو کینا ہوندا ہے ہاں تو 14ویں دا چند بڑا سونا ہے اس چند بھی
اس چند نو سن پتہ کیوں ملے یہ نے میرے رسول دی اطاعت کی تھی سبحان اللہ یہ شان تے مرتبہ تا ملے اللہ تبارک و تعالی دے پیارے بابو مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا جدوں مکے دے مشرکاں نے بیعت مباحثہ کیتا ہے دین دے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طرح طرح دی تکلیفاں دتیاں گئیاں نے آیا محمد اپنا دین چھڈ دیو ساڈے باپ دادا دا دین جڑا ہے اودے تو سانو منع نہ فرماؤ اودے تو سانو منع نہ کریا کرو جدوں مکے دے کافراں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ طرح طرح دی تکلیفاں دتیاں نے بڑیاں عزیزاں دتیاں نے بڑیاں پریشانیاں دتیاں نے سرکار نے اللہ دے حق دی گل کہن کو جدوں پیچھے نہیں مڑے جدوں آپ پیچھے نہیں مڑے اودوں کافراں نے پلان کو کچھ نے پلان کیتے نے ایک دن ابو جہل نے کافراں کو بلا لیا سارے مشرکین نے مکہ والے کو بلا لیا تے آکھن لگا او انج کریے او جڑا محمد نو نیا ویکھ لیندا ہے او یہ کلمہ پڑھ کے غلام بن جاتا ہے سبحان اللہ وہ جڑا محمد نو نیا ویکھ ہی لیندا ہے آپ کے سامنے چلا جاتا ہے وہی آپ کا غلام بن جاتا ہے کچھ کرو یہ تے جناب چلدے چلدے سارا مکہ دا غلام بن جائے گا یہ تے سارے مسلمان ہو جان گے ہاں یہ دے بارے کچھ سوچو ویکھو سوچ وچار کرو کیویں روکیے نو کیویں روکیے اس کام نو ہاں پر وہ پھر کام رکدا نہیں جنوں رب آپ کروانا چاہتا ہے وہ اس کام کو روک سکدا ہے وہ جڑے دیو نے میرا رب پاک نو جمیا بجانا والا ہیں ہائے ہے بول سبحان اللہ میاں صاحب باندے نے فضل تیرے آسے کریمہ تے ہور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بالے او کدوں کسے تو پوچھے دا سبحان اللہ اولا جس دیوے نو آپ تو بالے او کدوں کسے تو پوچھے دا سبحان اللہ کافر پلان کرنے لگ پے ابو جہل نے بڑے بڑے مکے دے چھوٹے بلا لے اے محمد نو روکے آ جائے اے اپنا نواں دین لے کے آ گیا اے نو روکو اے دے بارے اقدامات کرو اے نو ڈکو اے بنیامین دا سارا پکا دا غلام بن جائے گا مسلمان ہو جائے گا انہاں پلان کیتی وے اے ایندا جادو ایڈا ڈنڈ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ ربی جیندے دی نظر پوندی وہی ایندا غلام بن جاندا ہے ہیں یہ نظر کمال کیندا سی یہ میرے رب دا کمال سی ہاں یہ یاد اللہ تبارک و تعالی نظر وہ عطا فرمائی تھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا ہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم جنہ تے یار دی نظر پہ گئی ہن پلان ہویا کہ اینو ڈکیا جائے محمد نو روکیا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے جیڑا اینو ویندے وہی دا غلام بن جاندا ہے ہوندا کی سی سرکار گلی نکلدے سامنا تے ابو جہل دے کنے نوکر تے غلام آپ نے ویکھ کے آپ دا کلمہ پڑھ گئے ہاں ایندا سکا پتر ابو جہل دا میرے آقا دا غلام بنے آپ دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا انہاں پلان کیتا میں روکو اس کام نو محمد نو روکو یہ اپنے دین کی تبلیغ کو انہوں روکنا چاہیے دن بدن بندے اضافہ ہوتا جا رہے ہیں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں انہیں غلام بنتے جا رہے ہیں انہیں والا دین اختیار کرتے جا رہے ہیں روکو انہوں انہاں کو کریے کی
ਜਿਹੜਾ ਲੈਵੀ ਦਾ ਜਾਦੂਗਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਸੱਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜ ਵੇਖਣਾ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਨਾਮੀ ਯਮਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਦੀਨ, ਯਾਨੀ ਯਹੂਦੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਹਾਲ ਵੇਖ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵੀ ਦਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਸਾਦਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਡੱਕ ਲਏਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਹੁਣ ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ ਲਿਆਂਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਲ ਜਮਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਮਿਆ। ਹਬੀਬ ਯਮਨੀ आया, मुख्तलिफ सवालात हुए, मुख्तलिफ जवाबात हुए। अबू जेल ने अपने डेरे बिठाया, आप सरकार वाल सुनिया कर लिया है मुहम्मद साड़ी आके गल सुन, असी तेरे नाल मुनाजरा करना चाहते हैं, चैलेंज किया, आपने बुलाया तो हुण इधर प्लान के उधर गुलाम आपको बुलान गया ते ये दी अबू जेल की प्लान करता है ब्याह के सारा नु इंज करया जे जदों मुहम्मद आवे न डेरे च ते उठिया जे ना कोई इस्तकबाल वास्ते मास्टर भी माशा मुस्कुरा रहे सरकार दा सोना जिक्र सुन के बोलो सुभान अल्लाह। ये अदा होंदी है ना कि जिंदे नाल बुगत होवे दुश्मनी होवे वो आवे तो बंदा ओदे नाल ओदी इज्जत नहीं करदा होंदी उस बंदे। हां, क्यों दिले बुगत हुंदा दुश्मनी हुंदी है ओनू इज्जत नहीं होंदी, बेइज्जती कीती जांदी माद अल्लाह। ए अबू जेल जड़ा है इस भी सोच सोची जदों मुहम्मद आवे ना डेरे दे बूहे तो अंदर बड़े ते उठण दी लोड़ नहीं, उठिया जे ना सारे इस्तकबाल वास्ते। क्यों अस आज ओनू हराना है, आज मुकाबला करना है, असी एडा बड़ा आलम बुलाया है, असा मुकाबला करना है। हबीब यमनी आज उम्मीद है मोहम्मद को हरा देगा माद अल्लाह। हां, ते इस्तकबाल वास्ते कोई बंदा खड़ा ना हो। हुण होया कि मेरे नबी गुलामां दे नाल निकले, सुभान अल्लाह। मेरे आका नाम मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने गुलामां नू नाल ले आए, खरामा मक्का तो मुकरमा दियां गलियां चलते जा रहे ने। जदों अबू जेल दा डेरा आ गया है, मेरे महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी जात अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा अजीम किस्म दा रोब अता फरमा रखिया सी। जदों मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दुश्मनां दे सामने जांदे सन, अल्लाह तबारक व तआला दे फजल करम दे नाल आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे चेहरे ते जलाल जब दुश्मन आपके सामने आने सन आप दा रोब आप ते उन्हां दे पै जांदा सी। सुभान अल्लाह। आप दा दबदबा ते रोब उन्हां ते असर कर जांदा सी, वो जनाब कंबल लग पौंदे सन। इसे तरह अबू जेल आके खड़ा नहीं होना, जदों सरकार है ते गेटों अंदर बड़े ते सारों तो पहले अबू जेल उठ बैठा। हां, आप खड़ा हो गया, वो दूजे भी देखा तो सारे खड़े हो गए। हां, जदों सारे खड़े हो गए इस्तकबाल है सरकार दा जिन्हों इज्जत मालिक अता सुभान अल्लाह जिन्दियां शादा मेरे रब बताए। हां, हाय हाय सारे खड़े हो गए, अबू जेल भी खड़ा हो गया, सारे कुफार जितने बैठे सारे खड़े हो गए। हबीब यमनी ने जदों मेरे आका नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा चेहरा पर वेखे आए ते दिल च ख्याल करदे ओ जिन्ना सोना चेहरा मुहम्मद मुस्तफा दा है। मैं बड़े आदमी सामने गया वा, बड़े मुनाजरे कीते ने, मैं बड़े उलमा दे सामने गया वा, पर एडा सोना चेहरा अज तक मेरियां अखां ने वेखिया ही नहीं। एडा सोना चेहरा ते एडा सोना नूरानी मुखड़ा मेरियां अखां ने वेखिया तक नहीं है। हुण कदी बदोहा मुखड़ा वेंदा है, कदी बलवेल जुल्फां वेंदा है, कदी बाजार दियां अखां वेखदा है। सरकार तो वेंदा रह गया। जदों सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंदर तशरीफ लाए, उन्हां दे विच तशरीफ ले आए, सरकार वास्ते बकरी नशीत लगाई गई है, कुर्सी रखी गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस कुर्सी ते तशरीफ फरमा हो गए।
ویکھی جاندا ہے ابو جہل نے موٹے تو پھاڑ کے چھڑا مار کے آخیا اے ابی ابنی تو ہی ویکھی جاندا ہے وہ تینوں ویکھن واسطے نہیں سجا تینوں سجا محمد دا مقابلہ کرن واسطے ہاں تے گل بات کر ہاں وہ چنگے جھڑ باز نہ پاؤندے ویکھ کے کیوں میرے آقا دا وہ روب تے دبدبا طاری ہو گیا روب تے دبدبا میرے آقا دے اتنا سی حبیب یمنی دے دل تے بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا روب تے دبدبا طاری ہو گیا اور کوئی سوال نہ کی تارا کرتا ہے اے محمد جڑا نبی ہوئے وہ معجزے لے کے آندا ہے ہاں وہ معجزے لے کے آندا ہے جڑا نبی اودے کول معجزات ہونا ضروری ہے لہذا میں کوئی بڑی بحث نہیں کرتا میں ایک سوال کرنا اگر تم سچے نبی ہو تو پھر ان کرو آج آسمان دا چاند یہ توڑ کے بکھاؤ ہائے ہائے اے آسمان دا چاند ہے توڑ کے بکھاؤ کہ اگر یہ توڑ کے دوبارہ جوڑ کے بکھا دو تو میں مان جاؤں گا تو اللہ دے سچے نبی جب یہ سوال کیتا نا تو کفار بڑے خوش ہو بڑا بڑا سوال ہے چاند توڑنا کوئی عام دی گل ہے ہیں کوئی نکی جی گل ہے چاند توڑ کے بھی کھا دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا حبیبی بس اے حبیبی اپنی وہ بس اتنی کو گل ہے وہ حیران ہے محمد آتا ہے بس آپ نے فرمایا بس اتنی کو گل ہے وہ تھا کیا ہاں جی چاند توڑ کے بکھاؤ سی مان جاؤں گا میرے آقا ناتا پروی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چند اشارہ فرمایا این کر کے اپنی شہادت بولی دے نال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چند اشارہ فرمایا وہ چند ٹوٹے ہو کے آئے ایک ٹوٹا چندہ ادھر چلا گیا ہے دوسرا ادھر چلا گیا ہے پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کرو ایک چند ٹوٹے کیتا ہے پھر آپ نے ایسا اشارہ فرمایا ہے چند چڑ کے آئے وہ چند میں پہلے دو کھن ہویا ہے پھر جڑ کے آئے حبیب یمنی نے جدو اینی کو گل دیکھی ہے ہو زبان تو کچھ نہیں نکلیا بس فور پڑھایا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو گیا جدو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کلمہ پڑھ کے آپ کا نعرہ مار کے اور سرکار کا مدام پڑھ کے آئے سرکار نے فرمایا اے حبیب یمنی کوئی اور سوال ہے کہ دس دے کوئی اور سوال کرنا چاہتا ہے اے حبیب یمنی کر میں تیرے ہر سوال کا جواب دینے واسطے تیار ہوں حبیب یمنی جدو خاموش ہو گئے میرے نبی نے فرمایا اے حبیب یمنی میں تینوں اے بھی دس دیتا میرا اگلا سوال کیے اللہ اکبر ایک دن جواب مل گیا نا سوال کا ہوں میں تیرے بھی دسنا میں تیرا اگلا سوال کی تیرے خیال چل رہے ہیں تیرے دل کا خیال کی ہے میں نے بھی پتہ ہے ہاں کیونکہ آقا دلوں کا حال ہے جانتے ہیں کیوں نبی دا میں ہوتا غیب دیا خبراں دین والا نبی دا میں نہ کیے بولو بولو نبی دا میں نہ کیے غیب دیا خبراں دین والا اے لفظی معنی نبی دا میں نہ کہ غیب دیا خبراں دین والا اور نبی ہوں نہیں جنوں غیب دا پتہ نہ ہو ہاں ایسی تو بیٹھے ہیں اظہار محبت دا سرکار نال کر رہے ہیں کچھ عام گل نہ سمجھیا کرو اجلا محبت اظہار کرو میرے نبی نوں پتہ ہے سبحان اللہ کس دل وچ محبت ہے کس دل وچ بغض ہے میرے آقا نوں سارا پتہ ہے ہاں پھر جی میری گل تے کسی بڑے کو پوچھ لیے ہاں اللہ تم پوچھ لیے بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے نے امتی جو فریاد کرے او حال زار میں امتی جو فریاد کرے حال زار میں تم کیوں نہیں کہ خیر بشر کو
ہاں فرمایا ابھی بھائی اپنی دس کہ میں دساں تیرے دل وچ سوال ہے سبحان عرض کی اللہ حضور تسی ارشاد فرما دیو فرمایا ان کو چل رہے ہیں تیرے گھر ایک بیٹی ہے تیری جڑی لتاں تو معذور ہے ہتھاں تو معذور ہے اکھاں تو معذور ہے تیرے دل وچ خواہش ہے کہ میری اُتی ٹھیک ہو جائے سبحان اللہ جدو اینی گل کیتی حبیب یمنی آپ کی اکھاں چوں آنسو آ گئے عرض کیتی ہے محمد باقی میرے دل دے وچ خیال چل رہا ہے حبیب یمنی دا کیتا ہے کہ اللہ دا نبی او ہوندا ہے او جڑا بیماراں نوں بھی اگر ناگا ہے کرم کر دے تے بیمار ٹھیک ہو جاندے نے او بیماراں دی بیماری دور ہو جاندی ہے حبیب یمنی نے سنگی دے گل کیتی سونیا ارشاد فرمایا حبیب یمنی او دن مبارک ہوے تے تو ایتھے غلام بن گیا ہے تے جا گھر جا کے ویکھ لے تیری بیٹی بھی ٹھیک ہو گئی سبحان اللہ اینی گل میرے محبوب نے کیتی حبیب یمنی دوجی گل نہیں سنی فوراً کوڑے رسول دے کوڑا بجا دیتا پیچھے بھی کوئی گل سدی ہی رہ گیا حبیب یمنی گل سن ہویا کی نا گیا واپس جا کے ویکھا گھر دا دروازہ کھڑکایا کافی طویل سفر کر کے یمن پہنچیا کہتا دروازہ کھڑکا تے اگوں کوئی تھی اٹھ کے کنڈی کھول سبحان اللہ او جنوں منجی تے پا کے گیا سی ہاں جڑی اج تک نہ اٹھی ہے نہ پھری ہے نہ چلی ہے نہ اس کسے نے ویکھے اس دی نے آ کے تو دروازے دی کنڈی کھولی ہے حبیب یمنی نے ویکھے آئے آتا چہرہ بھی ہوئی ہے نگاہ بھی ہوئی ہے او شکل و صورت بھی ہوئی ہے پر یہ میری بیٹی تے معذور سی میری بیٹی چلن جو کینے سی نہ اونے ہاتھ ٹھیک سا نہ پیر ٹھیک سا نہ اونے نظر ٹھیک سی اے حسین و جمیل اے لڑکی کون ہے عرض آپ نے پوچھا بیٹا دس تو ہے کون ہے عرض کیتی ابا جی میں تہاڈی بیٹی دا جتے واسطے دعا محمد بول کروایا جتے واسطے دعا آخر زمان محمد عربی کو کروایا نے تو بیٹا ٹھیک ہی نہیں ہو گئی فرمایا محمد دے نال کدو بحث کرتے رہے ہو کدو مناظرہ کرتے رہے ہو تسی بیٹھے مناظرہ کرتے رہے ہو ابا جی میں اپنے گھر وچ بیٹھ کے سارا منظر ویکھدی رہی ہاں میں چند دو ٹوٹے ہویا بھی ویکھیا ہے چند جڑدیاں بھی ویکھیا ہے میں چند جڑدیاں بھی ویکھیا ہے ابا جی کدو تساں بابو دا کلمہ پڑھیا ہے میں او بھی منظر اللہ دی توفیق نال ویکھیا ہے ابا جی نے تو مسلمان ہو گیا باجی وہ سونا ایتھے آیا وہ تے تہاڈے نال بیعت کر رہا سی مگر ایتھے میرے کول بھی آیا تے میرے تے بھی کرم ہے فرما گیا پھر حبیب یمنی آپ نے کھڑے ہو کے مدینہ پاک مکہ مکرمہ والوں کر کے ایک دعا دی ہے صدا وصدا انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے جمعے بھی اس مطابق ہم کریں گے اللہ تبارک و تعالی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے آپ کی دعا کرتے ہیں کہ بس کبھی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.